بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مصافحۃ الجنب۔ جب آدمی کو جنابت لاحق ہوتی ہے یعنی آدمی جنبی ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے یا عورت کو حیض آ جاتا ہے یا عورت کو نفاس رہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ان تمام صورتوں میں یہ مرد اور عورتیں جو ہیں یہ حقیقی ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ ایک حکمی طور پہ ناپاکی کا حکم آتا ہے۔ حقیقی طور پہ ناپاک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ناپاک نہیں ہوتے کسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں، یعنی جنبی آدمی یا حیض والی عورت یا نفاس والی عورت کسی کے ساتھ یہ لوگ ہاتھ ملائیں اور ان کا ہاتھ ناپاک ہو جائے، یا یہ عورتیں حیض اور نفاس میں آٹا گوندیں اور ان کا آٹا گوندنا ہی ٹھیک نہ ہو، ناپاک ہو جائے، یا یہ عمومی طور پہ عورتیں حیض کے دوران جب کپڑے دھوتی ہیں تو گھر کی دوسری خواتین سے کہتی ہیں بھئی آپ ان کو پاک کر لو، یعنی جو پانی بعد میں دیا جاتا ہے صابن کے بعد وہ عمومی طور پہ دوسری عورتوں سے کرواتی ہیں، اور یہ بیچاری یوں سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جنبی مرد اور یہ حیض نفاس والی عورتیں حقیقی طور پہ ناپاک نہیں ہیں، بلکہ ایک حکمی طور پہ ان کو ناپاکی لاحق ہوئی ہے۔ اب اس مسئلے میں حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حالت جنابت میں تھا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس خیال سے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے مصافحہ کریں گے اور میرے مصافحہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ جو ہیں وہ ناپاک ہو جائیں گے، یعنی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جنبی آدمی یا حیض والی عورت ایسی ناپاک ہوتی ہے یا ایسا ناپاک ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے تو وہ بندے کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے، لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کھسک گئے اور غسل کرنے کے بعد واپس آئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنبی تھا، یعنی میں جنابت کی حالت میں تھا اس لیے میں کھسک گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ جل شانہ پاک ہیں۔ فرمایا آدمی ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ پھر وہ پاک ہی نہ ہو، مطلب یہ باب پیچھے بھی گزرا ہے کہ پانی ایسا ناپاک نہیں ہوتا جیسے تم تصور کرتے ہو، یعنی جنابت کی صورت میں جنبی آدمی ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے تو اس کا ہاتھ ناپاک ہو جائے، یا کسی کے ساتھ اس کا کپڑا لگ جائے تو اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے، یا حیض والی عورت آٹا گوندے اور گھر والے اس کو گوندنے ہی نہ دیں، یا وہ کپڑے دھوئے اور دوسری عورت کو کہے بھی آپ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، انسان ایسا ناپاک نہیں ہوتا جس طرح آپ نے خیال کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں سے کیوں کھسکے، وہاں سے کیوں گئے، اس کی کیا وجہ بنی؟ ان کو کیا پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی صحابہ کے ساتھ کچھ عجیب عادت شریفہ تھی، یعنی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام جب بھی ملتے تھے تو مسکرا کے ملتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضور جب بھی ملتے تھے تو ان کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ حضور مجھ سے جب بھی ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، تو اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔
تو باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جنابت کی صورت میں، حیض اور نفاس کی صورت میں آدمی حکمی طور پہ ناپاک ہوتا ہے، حقیقی طور پہ ناپاک نہیں ہوتا کہ ایسا ناپاک ہو کہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ہاتھ ہی ناپاک ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔